قادیانیوں کو، غلام احمدیوں کو، مرزائیوں لاہوری گروپ والوں کو فروری سن 1935 قیام پاکستان سے 12 سال پہلے مرکزی عدالت بہاولپور ان کو پورا موقع دیا گیا کہ آؤ جی اپنا اسلام عدالت میں ثابت کرو. کیونکہ آخری بات کا آخری حصہ حافظ الہی بخش نامی ایک بندہ احمد پور شرکیہ میں رہتا تھا. آج بھی بہاولپور سے آپ کراچی روڈ پر چلے 60 کلومیٹر پر احمد پور شرکیہ آ جاتا ہے. وہاں ایک گاؤں میں حافظ الہی بخش نامی ایک حافظ قرآن تھے، امام صاحب بھی تھے. ان کی پیاری بیٹی کا نکاح ان کے سگے بھتیجے کے ساتھ تھا. اب بھتیجا جو جناب لاہور گیا وہ قادیانیوں کی مجلس صحبت میں چلا گیا، ہاں جی، اور آہستہ آہستہ انہی کا رنگ چڑھ گیا. جب وہ اپنی تعلیم مکمل کر کے واپس آیا اس نے کہا جی قادیانی تو بالکل ٹھیک، ان کا موقع بالکل. چنانچہ وہاں مجلس علمی قائم کی گئی، مقامی علماء کو بلایا گیا، مقامی زمینداروں کو، جو ساری تفصیل کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. وہ لڑکا جو تھا اس نے کہا جی تم مسلمان نہیں ہو، قادیانی تو ٹھیک ہے، اور اللہ نے اس کو نبوت. تو ان سب نے کہا بھی تم مرتد ہو گئے ہو، اور نکاح ہوتا ہے مسلمان عورت کا مومن کے ساتھ. جب تم ختم نبوت کے منکر ہو کر مرتد ہو چکے ہو، ضرورت دینی کے منکر ہو، اب اس بچی کا تمہارے ساتھ نکاح نہیں رہا. آئندہ یہ نہیں کہنا کہ یہ بچی حافظ الہی بخش کی بیٹی تمہاری بیوی ہے اور تمہاری منکو ہے، اور نہ ہم رخصت کریں گے. اس کے بعد یہ مسئلہ بڑی پنچایت میں گیا. وہاں اس لڑکے کا موقف سارا سب نے فیصلہ دے دیا، ججز نے، پنچایتیوں نے، بھائی لڑکے کا موقف غلط ہے اور یہ مرتد ہو چکا ہے اور یہ نکاح نہیں ہے. اب جب بنیادی پرائمری سطح کی پنچایت بھی، بڑی سطح کی پنچایت کا فیصلہ بھی اس کے خلاف آ گیا، وہ احمد پور شرکیہ کی عدالت میں چلا گیا اس وقت 1932 کے اندر، اور زن شوئی کا اس نے مقدمہ دائر کر دیا. اب نوٹس مل گیا اس بچی کو. وہ اپنے والد اور بزرگوں کے ساتھ عدالت میں گئی، اپنا موقف جب بیان کیا تو وہاں کا جو جج صاحب تھا اس نے حالات کا جائزہ لے کر بھی یہ تو مرتد ہونے کا فیصلہ جاری کرنا ہے، یہ بڑا اہم ایشو ہے اور اسے مقامی عدالت میں نہیں رکھنا چاہیے، اسے مرکزی عدالت ریاست بہاولپور میں جو ہے وہ بھیج دینا چاہیے. چنانچہ وہ مرکزی عدالت میں کیس ریفر ہو گیا، نوٹس جاری ہو گئے، بچی نے جا کر اپنا موقف دیا. اب ایک ہندو جج تھا مرکزی عدالت میں، جسٹس صاحب، یعنی اس وقت کی وہ سپریم کورٹ تھی ریاست بہاولپور کی. یہ قیام پاکستان سے بھی 15 سال پہلے 1932 میں کیس لگا تھا. اب جناب ایک ہندو جج تھا، ایک انگریز جسٹس اور جج تھا، ایک مسلمان جج تھا، اور مسلمان جج وہ بھیرا شریف ضلع سرگودا کے جسٹس اکبر علی خان صاحب تھے. اب جناب ابتدائی جب سماعت ہوئی فریقین کے وکلاء اور ان کی، تو پھر تینوں ججوں نے متفقہ طور پر یہ جناب حکم جاری کر دیا ابتدائی کہ بھی بات یہ ہے کہ یہ نکاح تب اس لڑکے قادیانی کے ساتھ قائم رہ سکتا ہے اگر یہ اپنا مومن ہونا عدالت میں ثابت کر دے گا، کیونکہ بچی کو یہ اعتراض ہے کہ یہ مومن نہیں رہا. لہٰذا قادیانی کو حکم جاری کر دیا عدالت نے، مرکزی عدالت بہاولپور نے، کہ بھئی آپ ایسا کرو کہ پورے بر صغیر میں آپ کو جتنے اپنے اہل علم ملتے ہیں، وکیل ملتے ہیں، آپ ان کو عدالت میں فلاں تاریخ میں لے آؤ. پہلا ٹاسک یہ ہوگا عدالت کی جانب سے کہ مسلمان علماء اور تمہارے علماء نے مل کر یہ واضح کرنا ہے کہ مومن ہوتا کون ہے، کیونکہ نکاح تو مومن مرد اور مومن عورت کے درمیان میں ہوگا. مسلمان کہتے کس کو ہے، مومن کہتے کس کو ہے. مومن کی تعریف جو ہے نا وہ یہاں متعین ہونی چاہیے. آپ دیکھیے وہ ساری چھپا ہوا ہے مقدمہ بہاولپور، آپ اس میں پڑھیں. پوری بحث ہوئی عدالت میں اور کئی دن کی سماعت کے بعد عدالت اس نتیجے پر پہنچی کہ مومن وہ ہوتا ہے. یہ انگریز جج نے، ہندو جج نے، مسلمان جج نے بالکل متفقہ فیصلہ دیا کہ مومن وہ ہوتا ہے جو ضروریات دین کو دل و جان سے تسلیم کرنے والا ہو. یہ متعین ہو گیا. اب اگلا عدالت نے حکم فرمان جاری کیا کہ مسئلہ ختم نبوت جو ہے یہ ضروریات دین میں ہے یا نہیں ہے، اس پر اب بحث ہوگی.
اس پر بحث ہوئی، عدالت نے واضح فیصلہ جاری کر دیا کہ مسئلہ ختم نبوت ضروریات دین میں سے جو شخص مسئلہ ختم نبوت کا انکار کرتا ہے اور نبی علیہ السلام کے بعد بھی کسی نئے نبی کے آنے کے امکان کو تسلیم کرتا ہے وہ ضرورت دینی کا منکر ہے، لہذا مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اب جناب اس پر وہ کھلی سماعتیں ہوتی رہی حتیٰ کہ 7 فروری 1935 میں متفقہ طور پر فیصلہ آ گیا مرکزی عدالت بہاولپور کا، اور اس میں درمیان میں یہ بھی چونکہ اس میں شیخ الاسلام شیخ الجامعہ علامہ غلام محمد گھوٹوی صاحب رحمت اللہ علیہ بنیادی ترین کردار ادا کر رہے تھے علمی مواد عطا کرنے میں سارے کے سارے کیس میں، تو ایک ایسا مرحلہ آیا کہ ریاست بہاولپور چونکہ من وجہ اندرونی چند پالیسیوں میں آزاد تھی لیکن بیرونی دفاعی ان معاملات میں انگریزوں کا تسلط تھا اور قادیانیت کا پودا تو انگریزوں نے لگایا تھا۔ ایک موقع آیا کہ جب نواب آف بہاولپور نواب صادق محمد خان عباسی دوم ان کو کہا گیا جناب اگر آپ کی عدالت نے فیصلہ جو ہے، اور یہ جسٹس اکبر علی صاحب نے بھی بات کی ان سے ملاقات کر کے کہ جناب مجھے آپ نے یہاں پر مقرر کیا ہے، ٹھیک ہے جی، اور معاملہ یہ ہے کہ ہم نے کرنا ہے میرٹ کے اوپر بالکل سماعت بھی اور میرٹ پر فیصلہ جاری کرنا ہے، اگر یہ قادیانی ضرورت دینی پر اپنا ایمان نہ ثابت کر سکے ہم انہیں غیر مسلم قرار دے دیں گے اور نکاح بالکل ختم، تو لہٰذا اس کے دور رس نتائج ہوں گے۔ جب ایسا فیصلہ آ گیا تو عین ممکن ہے کہ انگریز فوجیں اپنی داخل کر دیں ریاست بہاولپور میں، آپ کو بھی پکڑ لیں ہمیں بھی پکڑ لیں، ہم سب کو تہ تیغ پھانسیوں پر لٹکا دیں، آپ کی بیگمات بھی پکڑی جا سکتی ہیں، آپ کے شہزادے بھی قتل ہو سکتے ہیں، یہ ریاست بھی ہمیشہ کے لیے انگریز ہڑپ کر جائیں گے، پورے بر صغیر پر تو وہ قابض ہے، تو لہٰذا یہ نتائج بھی آ سکتے ہیں۔ تو یا تو یہ ہے کہ میں جسٹس کے عہدے سے مستعفی ہو جاتا ہوں، جسٹس اکبر علی خان صاحب نے فرمایا، اور مستعفی ہو کر میں بطور وکیل اس میں محبوب علیہ السلام کی شان ختم نبوت کا دفاع کرتا ہوں، اور اگر آپ مجھے اس عہدے پر رکھتے ہیں تو جناب پھر بات یہ ہے کہ فیصلہ میرٹ پر آئے گا اور اس کے کچھ بھی نتائج ہو سکتے ہیں۔ تو نواب صاحب نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنے مشیرین سے ذرا اس اہم ترین معاملے پر مشورہ کر لوں، اس نے کہا جسٹس صاحب آپ کوئی مستعفی نہیں ہوں گے، نہ میں آپ سے استعفیٰ لوں گا، آپ اپنی کاروائی جاری رکھیں، میرٹ پر فیصلہ دیں۔ میری ریاست بہاولپور کتنی ہے؟ سندھ کے خیر پور سے لے کر دریائے ستلج کے اندرونی کنارے تک یہ ریاست بہاولپور ہے۔ فرمایا اگر مجھے اللہ تعالیٰ ساری روئے زمین کا بھی حکمران بنا دیتا اور میرے محبوب کی شان ختم نبوت کا معاملہ آتا اور مجھے قربانی دینی پڑتی، میں پوری روئے زمین بھی، اپنی بیگمات، اپنی جان، اپنے شہزادے شہزادیاں ساری محبوب کی شان کے اوپر قربان۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ تو یہ 7 فروری 1935 کو متفقت، اس میں اب انگریز جج بھی ہے، اس نے کہا جی جو بالکل طریقہ کار ہے، اصول ہیں جو، ان اصولوں کی روشنی میں یہ مسلمان ثابت نہیں ہوتے، اس نے بالکل میرٹ پر فیصلہ دیا۔ ہندو جج نے بھی، تمام سپریم کورٹ کے بینچ کا متفقہ فیصلہ آ گیا 7 فروری 1935 کے یہ مسلمان نہیں ہیں، مرتد ہیں، لہذا مرتد کے ساتھ تو مسلمان عورت کا نکاح رہتا ہی نہیں ہے، وہ بچی آزاد ہے، احکام شرع کے مطابق آگے نکاح کر سکتی ہے۔ اس کے بعد ہماری اسمبلی میں یہ جون 1974 سے لے کر 7 ستمبر 1974 تک اسمبلی کے اندر مکمل اس معاملے کے اوپر بحث ہو چکی ہے۔ قادیانیوں کو پورا موقع دیا گیا لیکن وہ ضروریات دین پر اپنا ایمان ثابت نہ کر پائے، اور ثابت ہو گیا۔ قومی اسمبلی 10 جلدوں میں چھپی ہوئی، پوری کاروائی آپ پڑھیں، ملتی ہے، عام ملتی ہے، چھپی ہوئی ہے، آپ اس میں پڑھیں۔ سب سے بڑے دنیا میں گستاخ انبیاء کرام علیہ السلام کے یہی قرار پائے جو قطعیت کے ساتھ قرآن پاک میں معجزات انبیاء کرام ثابت ہے، کیونکہ اس کو کہا گیا کہ پھر تو نبی ہے تو معجزات، اس نے کہا جی وہ تو مسمرزم ہوتا تھا اور جادو اور سحر، اور تم مجھے گناہگار کرتے ہو ایسے جادو وغیرہ اور مسمرزم کے علوم کی بات کر کے۔ سب انبیاء کرام کے وہ معجزات بھی جو قرآن میں آئے، غلام قادیانی نے ان کو جناب جو ہے وہ جادو قرار دے دیا اور مسمرزم قرار دے دیا، اور اسی طرح پھر نبوت کا دعویٰ 1901 میں۔ تو الغرض ہماری قومی اسمبلی نے متفقہ طور پر ان کو 7 ستمبر 1974 میں کہ یہ مسلمان نہیں ہیں بلکہ یہ مرتد لوگ ہیں، اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔
غیر مسلم ہیں یہ لوگ. اور اس کے بعد 1988 میں یہ خود گئے تھے سپریم کورٹ پاکستان میں کہ جناب ہمیں یہ آزادی دی جائے. آج بہت قابل احترام ہے اور ہمیں اپنے اداروں کا احترام کرنا ہے کیونکہ ہم پاکستان ہمارے بزرگوں نے بنایا ہے. حضرت پیر نور سلطان قادری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اور اس دور کی ہماری جتنی بھی اہل سنت و جماعت کی عادت ہے, ہاں جی, پاکستان بنا ہے تو ان کے دم قدم سے بنا ہے. تو ہم کوئی افتراق انتشار نہیں چاہتے, لیکن جتنا بڑا ادارہ ہے اس کی ذمہ داری بھی اتنی بڑی ہوتی ہے. ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان اور دنیا میں جتنا بھی نظام انصاف ہے, پوری دنیا مہذب اس بات پر متفق ہے کہ کسی بھی ملک اور قوم کی جو سپریم کورٹ اور مرکزی عدالت ہوتی ہے وہ قانون بنا نہیں سکتی. قانون بنانا مقننہ کا کام ہے. اسمبلی میں بل آنا ہے اور اس پر رائے دینی ہے ممبران اسمبلی. قانون بننا ہے تو قومی اسمبلی میں بننا ہے, اس پر مکمل ہر اعتبار سے غور و فکر کے لیے ایوان بالا سینٹ میں جانا ہے. اور جب سینٹ بھی اپنی مہر لگا دے گی, قومی اسمبلی بھی, صدر صاحب اس کے اوپر اپنے سائن کر دیں گے اہل علم سے, وکلاء سے, قانون دانوں سے مشورہ کرنے کے بعد کہ بھئی ہماری آئین کی روح کے مطابق یہ بل آیا یا نہیں. جب وہ بھی کہہ دیں گے, صدر صاحب کے سائن ہو جائیں گے, پھر وہ ملک کا قانون بن جائے گا. تو قانون بنانا سپریم کورٹ کی نہ ذمہ داری ہے, نہ اس کو آئین اجازت دیتا ہے, نہ پاکستان کا آئین, نہ دنیا کی کوئی مہذب قوم, اور نہ ہی دنیا کا نظام انصاف اس کو اجازت دیتا ہے. وہ تو جو اگر کسی قانون کوئی بن جائے اور اس میں خدا نہ خواستہ کوئی ابہام آ جائے تو پھر سپریم کورٹ کی طرف رجوع کیا جاتا ہے کہ آپ آئین کی روشنی میں اور قانون کی روح کی روشنی میں یہ فیصلہ دے دیں کہ یہ ٹھیک ہے قانون یا نہیں ہے. اور دوسرا اس کا ابہام دور, قانون کی تشریح کرنا یہ ذمہ داری ہے عدالت کی. باقی سپریم کورٹ سب سے بڑی عدالت بھی نیا قانون بنا نہیں سکتی, وہ پابند ہے جو مقننہ نے قانون دیا ہے ہمارے اداروں نے, قانون ساز اداروں نے, انہی قوانین کی روشنی اور آئین کی روشنی میں جو مسئلہ آئے گا اس کا وہ فیصلہ کرتے چلے جائیں گے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ قانون جناب ہم کہہ رہے ہیں اور یہ ہو جائے, ایسا نہیں ہو سکتا. منتخب نمائندوں کا کام ہے. تو بھائی پاکستان میں سب سے بڑی پریشانی تو یہ کہ ادارے اپنی حدود سے تجاوز کرتے ہیں. اب جب یہ مسئلہ مبارک احمد ثانی کا آیا ہے, ضمانت ہونا, اس پر بھی 12 سوالات ملک کے جو بڑے بڑے وکلاء ہیں 12 سوالات انہوں نے اٹھائے ہیں. لیکن اس کو ہم ایک سائیڈ پر رکھ کر میرے دوستو قادیانی چکے ہیں مرتد, اس لیے ان کے ساتھ باقی اقلیتوں والا رویہ ہم نہیں رکھ سکتے. پاکستان میں عیسائی بھی ہیں, سکھ بھی ہیں, ہندو بھی ہیں, دوسری مذاہب, ہمیں کسی سے کوئی پرابلم نہیں. وہ پاکستان کے آئین کو مانتے ہیں, پاکستان کے شہری ہیں, اعلان ہندو کہتا ہے جی میں ہندو ہوں. تو پھر جب باقی اقلیتوں کے ساتھ ہمارا کوئی پریشانی نہیں, پرابلم, تو ہم ان قادیانیوں کے بارے میں زیادہ حساس کیوں ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ یہ ضرورت دینی کے منکر, گستاخ انبیاء کرام اور محبوب علیہ السلام کے اور معجزات کے اور قطعیات اسلام کے منکر ہو کر مرتد بھی ہیں, کافر بھی ہیں, گستاخ بھی ہیں, اور پھر اس کے ساتھ اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں. احمدی مسلم, قادیانی مسلم, مرزائی مسلم, لاہوری مسلم, ہمارا یہی کہنا ہے. آج یہ اپنے آپ سے لفظ مسلم ہٹا دیں, ہم ان کو غیر مسلم اقلیت مان لیں گے, اور اس کے بعد ان کے جو غیر مسلم اقلیتوں کے حقوق ہیں وہ سارے انسانی حقوق, سماجی, معاشرتی, ہاں جی, اقتصادی, جو بھی حقوق ہیں وہ سارے کے سارے حقوق ہم دینے کے پابند ہیں, کیونکہ یہ غیر مسلم اقلیت. لیکن یہ نہ آئین پاکستان کو مانتے ہیں, نہ ضروریات دین کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہے مرتد, اور مرتد کا حکم جو ہوتا ہے وہ وجوب قتل ہوا کرتا ہے, جیسے سیدنا صدیق اکبر نے منکرین ختم نبوت کا صفایا کر دیا تھا. تو مسلمان ممالک میں اتفاق نہیں ہے, کمزور ہے فوجی لحاظ سے, معاشی لحاظ, قوت فیصلہ ہمارے قائدین کے پاس جو حکمران بنتے نہیں ہوتی, دنیا میں کفر کا غلبہ ہے, تو لہٰذا وہ نئی اقدام اٹھا سکتے کہ ان سے زمین کو پاک کریں. تو پھر یہ ہے کہ وہ حکومت, صاحب اقتدار طبقہ, یہ عدالتیں, ادارے خود قیامت کے دن جواب دیں گے. مرتدین والا معاملہ ہم عوام نے, مرتد جو ہوتا ہے نا, اگر کوئی ہندو, سکھ, عیسائی, پاکستانی
روڈ ایکسیڈنٹ میں مبتلا ہو گیا تو انسانی ہمدردی اس کا سماجی حق ہے ہمارے اوپر، ہم اس کو پانی پلائیں گے، اس کو اٹھائیں گے، ہاسپٹل میں پہنچائیں گے، اس کا خیال کریں گے، یہ اس کا ہم پر سماجی معاشرتی حق ہے، کیونکہ وہ آئین پاکستان کو مانتا ہے، ہمارا آپس میں عمرانی معاہدہ ہے، دین میں وہ ہمارے بھائی نہیں ہیں، لیکن پاکستان کے معاملے میں وہ ریاست کے شہری ہیں، ہمارے ان پر سماجی حقوق ہیں، ان کے ہمارے، کیونکہ اوپر آئین جو عمرانی معاہدہ کھڑا ہوا ہے، لیکن قادیانیوں کے ساتھ ہمارا عمرانی معاہدہ نہیں ہے، یہ مرتد بھی ہیں، ضرورت دینی کے منکر ہو کر، ختم نبوت کے منکر، اور آئین پاکستان کو علی اعلان یہ نہیں مانتے، کہتے ہیں جی ہم نہیں مانتے آئین پاکستان کو، لہذا عمرانی معاہدہ بھی ان کے ساتھ ہمارا نہیں ہے۔ جب عمرانی معاہدہ نہیں ہے تو کوئی سماجی حقوق ان کے ہمارے اوپر نہیں، ہمارے ان پر نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو جب سماجی حقوق بھی نہیں ہے تو قادیانی اگر کوئی زخمی ہوا پڑا ہو تو ہم اگر پانی کا ایک قطرہ بھی اس کے منہ میں ڈالیں گے نا، ہمارے اوپر بھی لعنت برسے گی فوری طور پر۔ اس لیے قادیانی چاروں کے چاروں ان کے جو گروہ ہیں قادیانی کہلاتے ہیں، یا مرزائی کہلاتے ہیں، یا غلام احمدی کہلاتے ہیں، یا وہ لاہوری گروپ والے کہلاتے ہیں، ان کے ساتھ سلام کلام، ان کو اپنے کاروبار میں شریک کرنا، ان کے کاروبار میں ان کو اپنے ہاں ملازم رکھنا، ان کو جناب ان کے ہاں خود ملازمت اختیار کرنی، یا ان کو شادی غمی میں بلانا، یا وہ انوائٹ کریں تو ان کی شادی غمی میں جانا، ان سے کوئی دینی تعلق تو ہو ہی نہیں سکتا، وہ مرتد ہیں، لیکن ان کے ساتھ کچھ سماجی معاشرتی تعلق بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ مرتد بھی ہیں، آئین پاکستان کے منکر بھی ہیں۔ اب ہمارا مطالبہ یہ ہے عدالت سے کہ مہربانی فرمائی جائے، ایک تو نظر ثانی اور یہ جو ریویو کا جو ہوتا ہے نا آرڈر، یہ تو بڑا ایک لیمیٹڈ قسم کا معاملہ ہوتا ہے اور بند معاملہ ہوتا ہے۔ ہم جمہور علیہ السلام اہل سنت و جماعت کے ہمارے اکابر کا یہی مطالبہ سامنے آیا ہے پورے غور و فکر کے بعد کہ جناب آپ صرف اس کو نظر ثانی میں نہیں بلکہ اس کے لیے مستقل آپ سماعت مقرر کریں، اور ہمیں مکمل طور پر اس مسئلے کے اوپر ہمارے اکابرین کو، ہمارے قانون دانوں کو اور اس مسئلے کے ماہرین کو کھل کر اپنا موقف عدالت میں جتنے دن لگ جائیں بالکل اپنا موقف دینے کی جو ہے وہ ان کو جو ہے موقع دیا جائے۔ اور دوسرا چیز یہ کہ اس کیس کو اور اس کے یہ مذہبی آزادی ان کی، اس کو چھیڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب اسمبلی قرار دے چکی ہے، آئین پاکستان کا وہ چیز حصہ بن چکی ہے، اور دوسرا 1988 میں خود سپریم کورٹ کا فیصلہ تفصیلی آیا ہوا ہے کہ یہ ان کو کسی قسم کی، ان کے لیے ایک راستہ ہے، یا تو صدق کے دل سے یہ توبہ کر کے غلام قادیانی پر لعنت بھیج کر یہ صدق کے دل سے کلمہ شہادت پڑھ کے مصطفیٰ علیہ السلام کی غلامی میں آ جائیں، باقی امت کی طرف، باقی مسلمانوں کی طرف۔ دوسرا راستہ ان کے لیے یہ کہ اگر یہ قادیانی سے نئی برات کا اظہار کرتے، اس پر لعنت نہیں بھیجتے اور کلمہ اسلام نہیں پڑھتے، تو پھر اسلام کا دعویٰ چھوڑ دیں، اپنے آپ کو غیر مسلم ہی قرار دے دیں، تو بالکل نہیں۔ لیکن قادیانی نہ صدق کے دل سے تائب ہوتے ہیں، نہ دعوی اسلام چھوڑتے، وہ کہتے ہیں الٹا اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، باقی امت کو تو وہ کافر کہتے ہیں، کیونکہ جی قادیانی نبی کو نہیں مانتے لہذا یہ کافر ہے۔ الٹا وہ یعنی چور الٹا کوتوال کو ڈانٹے، ہاں جی۔ تو اب چونکہ 1947 میں پاکستان بنا تھا، ان کا ہے ربوہ جو چنیوٹ کے علاقے جس کا اب نام چناب نگر ہے، وہ جتنی زمین ان کے پاس ہے ان کی ذاتی نہیں، نہ ان کا حق ملکیت مانا گیا ہے، وہ ہے 90 سالہ لیز کے اوپر، پٹے کے اوپر۔ 2037 میں جا کر وہ 90 سالہ لیز مکمل ہو رہی ہے، معاہدہ مکمل ہو رہا ہے۔ اور قادیانی کے اگر اس وقت 2037 میں پاکستان میں جو حکمران ہیں، جو اداروں کے سربراہ ہیں، اگر وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے مخلص سچے غلام ہوئے تو پھر ان کو عین ممکن ہے کہ قادیانیوں کو کہہ دیا جائے کہ اب معاہدہ رینیو نہیں کرتے، مزید آپ کو یہ زمین ہم نہیں لی، اپنی قبریں اکھاڑو اور یہاں سے یا تو صدق کے دل کے ساتھ کلمہ اسلام پڑھ لو اور قادیانی پر لعنت بھیج کے ملت اسلامیہ میں داخل ہو جاؤ، یا دوسری صورت یہ کہ دعوی اسلام چھوڑو، اپنے آپ کو منرٹیز میں داخل کرو اور اپنے اقلیتوں والے حقوق لو، اور اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو پھر پاکستان کو چھوڑو، جہاں تمہارے سینگ سمائے وہی چلے جاؤ، کیونکہ یہ صورتحال بہرحال 2037 میں آ جانی ہے پیش۔ لہٰذا انہوں نے اداروں میں اپنے بندے داخل کیے ہوئے، بار بار یہ معاملات اٹھتے رہتے۔ سپریم کورٹ سب سے بڑا ذمہ دار، کیونکہ اس نے جہاں
کمزور سے کمزور انسان کو بھی جو ہے وہ انصاف دلانا ہے، ظالم کے ہاتھ کو روکنا ہے۔ خدا نہ خواستہ کوئی ادارہ بھی اپنی حدود سے تجاوز کرے تو ہمارے پاس سوائے سپریم کورٹ کے عالم صاحب میں ہمیں پورا احترام ہے۔ ہم اپنے اداروں کی مضبوطی اور اس کے لیے خواہاں بھی ہیں، کردار بھی ادا کرتے ہیں، اور جمہور علیہ السلام نہ کبھی کسی فتنے کو پروموٹ کرتے، نہ کسی فتنے کا حصہ بنتے، بلکہ ہمارے بزرگ قربانیاں دے دے کر ملک کو ہمیشہ اجتماعی راستے کے اوپر لے کر آتے ہیں۔ ہمارا شدید مطالبہ ہے کہ یہ نازک ترین مسئلہ ہے، پہلے تو یہ چھڑنا ہی نہیں چاہیے تھا، آپ اس پر جو سماعت ہے قانون کے مطابق اپنا فیصلہ جاری کر دیتے۔ یہ کیوں آپ اس پر باز کہ جن کی مذہبی آزادی ہیں یہ سارا کچھ، وہ مرتد ہیں، مرتد کے لیے نہیں ہوتی مذہبی آزادی۔ وہ آئین پاکستان کے جب سرے سے منکر ہیں۔ عمران خان نے کتنی کوشش کی کہ آپ اپنا یہ سنبھالیے اور اقلیتی کمیشن کے آپ رکن بنیے، وہ مراعات لے رہے ہیں، 5% ملازمتوں میں کوٹا لے رہے ہیں، لیکن اپنے آپ کو غیر مسلم کیوں نہیں مان رہے؟ آئین پاکستان کا تقاضا ہے وہ غیر مسلم مانے اپنے آپ کو، لیکن وہ پھر بھی آمدی مسلم کہتے ہیں اپنے آپ کو۔ دنیا میں اپنے آپ کو اسلام کے نام پر وہ متعارف کرواتے ہیں، نام مسلمانوں والے رکھتے ہیں، سارا معاملہ۔ تو میرے بھائی گزارے یہ ہے کہ اس پر تو ضرورت ہی نہیں باز کی، جو آئین پاکستان کہتا ہے آپ اس کے مطابق آئین اور قانون کی روشنی میں فیصلہ جاری کر کے مسئلے کو فارغ کریں، لیکن آپ نئے سرے سے پھر الف با سے مسئلے کو 1-2 سے شروع کر دیا ہے، تو پھر ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے بے وفائی نہیں برداشت کر سکتے۔ پہلے ملک سماجی طور پر انتشار کا شکار ہے، معاشی طور پر شدید کمزور ہو چکا ہے۔ وزیر اعظم صاحب کا بیان آپ سنیں جو انہوں نے کل جاری کیا، ہاں جی، کتنے ٹریلین پیسہ جو ہے وہ اس وقت وہ چاہیے صرف ہمارے ایک محکمے کو چلانے کے لیے۔ ہمارے تو وہ کہہ رہے تھے کہ دفتروں میں جو چائے چل رہی ہے نا وہ بھی قرضے کے اوپر چل رہی ہے۔ تو معاشی حالت ایسی ہے، فکری طور پر پہلے اتنا انتشار ہے، سیاسی طور پر اتنا انتشار ہے، اور اب مزید آپ اس ملک کے اندر یہ بحث، بہرحال اب چھڑ گیا ہے معاملہ۔ تو میرے دوستو پھر اگر وہ 2037 تک کے لیے تیاری کر رہے ہیں نا، تو ہم غلامان مصطفیٰ بھی تیار ہیں اللہ پاک کی راہ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ لیکن ہم کوئی ایجیٹیشن، کوئی توڑ پھوڑ، کوئی اس طرح کا نہیں، علمی اسلحہ کے ساتھ، فکری اسلحہ کے ساتھ، دلائل، آئین، قانون کی روشنی میں، اور ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ وہ تیاری کرے اور سب کچھ برداشت ہو جائے، لیکن محبوب کی عزت و ناموس اور محبوب کی شان ختم نبوت کے اوپر کبھی کوئی کمپرائز نہ